يخرج الله الكلام ولا ومن يطلب الكلام بالله. أما بعد فيقول الله عز وجل في محكم كتابه وأقرأ بذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستان اکرام، مجھے احتشام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ الاعراف جو 7ویں سورت ہے تو اس کی ایک آیت پاک یعنی 204 میں 7ویں سورت اور آیت نمبر 204 اس کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور بتانا یہ ہے کہ اس وقت رفقائے محترم ہم مسلمانوں کی تعداد کل دنیا کا نصف سے کچھ کم ہے، اور 47 خود مختار ریاستیں ہم مسلمانوں کی ہیں۔ اور اگر رفقائے محترم ان نمازیوں کو اکٹھا کر لیں ہم جو عالم اسلامی میں موجود ہیں تو ان نمازیوں کی حاجیوں کی تعداد اصحاب بدر ہی سے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ کرام نے حج کیا تھا تعداد تو ہماری ان سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ہم نمازیوں کی، روزے داروں کی، حج کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور کوئی مسجد، خانقاہ، منبر، محراب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر یہ دعا نہ مانگی جا رہی ہو کہ اللہم ارحمنا، کہ اے پروردگار عالم ہم پر رحمت نازل فرما، ہماری اس بگڑی ہوئی کو سنوار دے، ہماری اصلاح کی کوئی صورت فرما۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے نیک و باد، چھوٹے بڑے، عالم و عامی سب دعاؤں پر دعائیں مانگ رہے، لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، تم دعا کرو میں اسے قبول کروں گا۔ تو ہماری دعائیں رفقائے محترم کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ مسئلہ یہ ہے، اور کب قبول ہوں گی؟ اور اس ضمن میں رفقائے محترم جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، جسے ہم دین کا ستون سمجھتے ہیں، تو ان سب کی قبولیت کے لیے رفقائے محترم ایک شرط ہے، اور وہ شرط جو ہے اسے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سورہ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو 88ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ فرمایا کہ کچھ لوگ، کچھ جماعتیں جہنم میں داخل کر دی جائیں گی، جہنم میں جائیں گی، اور جہنم میں کیوں جائیں گی؟ عاملۃ ناصبہ، انہوں نے کام بھی کیے ہوں گے، بڑے بڑے کام، یعنی بے عمل اور بد عمل نہیں ہوں گی وہ امتیں، وہ افراد، وہ قومیں، وہ جماعتیں، انہوں نے کام بھی کیے ہوں گے اور کام بھی بڑے بڑے، ناصبہ تھکا دینے والے کام، بہت بڑے بڑے کام، لمبے لمبے منصوبے، لیکن لمبے لمبے کام کرنے کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل سے پہلے یہ لازم ہے کہ عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزان کے مطابق ہو۔ ہر وہ عمل، آپ دیکھیں ہم نے ابھی نماز جمعہ میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اگر رفقائے محترم ان 2 رکعتوں کے اندر ہم ایک اور رکعت شامل کر دیں، تیسری رکعت، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اس کی تسبیح بیان کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے،
सारे काम रुकू करना, सजदा करना, अल्लाह ताला की हमद करना, सारे नेक काम हैं, अच्छे काम हैं। लेकिन अगर हम ये जानबूझकर करेंगे तो पहले जो दो फर्ज हमने अदा किए हैं वो भी साक़त हो जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, गुनाह लाज़िम आएगा। इसलिए कि अमल के लिए शर्त ये है कि वो इलाही मेयार के मुताबिक हो। अमल अपनी ज़ात में मकसूद नहीं है। अगर अमल जो है वो मर्ज़ी मौला के मुताबिक ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा कमाल के मुताबिक ना हो, तो वो अमल भी इंदल्लाह मकबूल नहीं है। इसी तरह आप मसलन देखिए, आपने और हमने नमाज अदा करनी है। ये जो नमाजें रुफ़क़ा मोहतरम जो आपने और मैंने अदा की हैं और करते रहेंगे, इनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक शर्त बयान फरमाई है। सूरह निसा आयत नंबर 47 इरशाद फरमाया, ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम तुकारा। ऐ ईमान वालो, सलात या नमाज पढ़ना तो एक तरफ रहा, इसके करीब भी ना जाओ, नमाज के करीब भी ना जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, जब तुम्हारे ऊपर शुक्र की हालत आ रही हो। शुक्र की हालत में सलात या नमाज जो है उसकी अदायगी से हमें अल्लाह तबारक व तआला ने रोक दिया। सवाल पैदा होगा कि शुक्र होता क्या है? तो शुक्र के बारे में आम तौर पर हमें ये ज़हन नशीन करा दिया गया है कि शुक्र नशे को कहते हैं। शराब से जो कैफियत पैदा होती है उसको शुक्र कहते हैं, लेकिन ये कुल्ली हकीकत नहीं है। सब का सब मफहूम शुक्र का ये नहीं है। देखिए सूरह अल हज 22वीं सूरह जो है उसकी आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, कि तुम क़यामत से पहले जब वो सूर फूंका जाएगा तो सूर को सुनकर, उस खरनाक की आवाज को सुनकर लोगों पर क्या हालत हो जाएगी? शुक्र की हालत तारी हो जाएगी, सुकारा हो जाएंगे। तो इसका यह माना नहीं है कि वो सब शराब पिला दिए जाएंगे। शुक्र की हालत क्या होती है खुद ही अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया, हक्का तअलमू मा तक़ूलून। शुक्र उस हालत को कहते हैं कि कहने वाला न जानता हो कि वो क्या कह रहा है। शुक्र जिसमें हमें सलात अदा करने से रोका गया रुफ़क़ा मोहतरम, ये वो हालत होती है कि जिसमें कहने वाला न जानता हो कि वो क्या कह रहा है। अब देखिए, हमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा हाजत रवा है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है, तू ही हमारा दाता है, तू ही हमारा सब कुछ है। सलात में, नमाज में हमने यही इकरार किया, और नमाज के बाहर जब निकले तो कभी इसके दर पर झुक गए, कभी उसके दर पर झुक गए, कभी इसको दाता मान लिया, कभी उसको दाता समझकर उसका वो नाम लेने लगे, तो सलात तो हमारी खत्म हो गई। सलात तो हमारा अहद था कि अल्लाह माबूद भी तू है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा भी तू है, फरियाद रस भी तू है, माफौकुल असबाब तसर्रुफ तेरे हाथ में है, इल्म गैब भी तेरे पास है। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ रुफ़क़ा मोहतरम कि हमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्फाज को तो दोहरा लिया, लेकिन अल्फाज के पीछे जो माना था, जो हकीकत थी, जो मकसूद था, सारी जिंदगी हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं गई। या जिस तरह अब हम सलातुल इशा के अंदर वितर पढ़ेंगे, और वितरों में हम क्या पढ़ेंगे? नखलाओ व नतरुको मन यफजुरुका। अब रुफ़क़ा मोहतरम कभी हम सोचे हैं कि हम क्या कहते हैं? अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर हम क्या कह रहे हैं? नखलाओ व नतरुको मन यफजुरुका। आपने सुना होगा कि जब हम सलात में, नमाज में खड़े होते हैं तो दुनिया जहान के ख्याल आ जाते हैं, दुनिया जहान की भूली हुई बातें हमें सलात में याद आती हैं। क्यों याद आती हैं? उसकी वजह यह रुफ़क़ा मोहतरम के सलात में जो अज़कार, जो अल्फाज हम दोहराते हैं, उनका मफ़हूम, माना, मकसूद, मतलब
ادھر ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں، کوئی بتانے والا بتاتا ہی نہیں کہ یہ صلاۃ میاں صلاۃ سکارا ہے، اسے صلاۃ الخشوع بناؤ، صحابہ والی صلاۃ بناؤ تاکہ تمہاری فلاح کی ضامن ہو۔ اور اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ تم جانو کہ جو لفظ تم بول رہے ہو اس لفظ کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو ہم نے کہا نخلاؤ و نترک من یفجرک، اے اللہ من یفجرک، جو تجھے چھوڑے گا، تیرے قانون کو توڑے گا، تیری شریعت سے انحراف کرے گا، تیری کتاب کو پس پش ڈالے گا، تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کمال سے اپنا دامن چھڑا لے گا، تو اے اللہ پاک میں عہد کرتا ہوں کہ جو تیرے قانون کو، تیرے قرآن کو چھوڑے گا، میں اس سے اپنے آپ کو چھڑا لوں گا، میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اس طرح علیحدہ کر لوں گا جس طرح وہ جوتا جو میرے پاؤں کو نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو جس طرح اس جوتے سے میں اپنا پاؤں نکال لیتا ہوں، تو اے اللہ جو تیرے قانون کو چھوڑے گا، تیرے قانون کو توڑے گا، تو تیرے عطا کردہ ضابطۂ حیات سے اپنا دامن چھڑا لے گا، میں بھی اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لوں گا۔ اب یہ بات رفقائے محترم حاضر ناظر جان کا ہم اللہ کے حضور میں کہیں اور پھر ہم اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہوں، چھوڑنے والے ہوں، ادھر ہماری توجہ نہ ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے رفقائے محترم کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں جو الفاظ کہہ رہے ہیں ان کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم کہیں پانی 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 تو کیا ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ اگر ہم روٹی 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 کہتے رہیں تو کیا ہمارا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے گا؟ تو الفاظ کے کہنے سے نہ پیاس دور ہوتی ہے، نہ انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ لازم ہے کہ الفاظ کے پیچھے جو معانی ہیں، مقاصد ہیں، ان کو ہم جاننے کی نہ صرف کوشش کریں بلکہ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ اور اس کے لیے رفقائے محترم سورہ الانبیاء کی آیت 110 میں ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا افلا تعقلون فی ذکرکم افلا تعقلون، اے لوگو ہم نے تمہاری جانب اپنا ایک عظیم الشان خط بھیجا ہے، ہم نے تمہاری طرف اپنا ایک خط بھیجا ہے، کیا اس خط کو تم پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اس پر عمل کر رہے ہو؟ آج رفقائے محترم اگر کسی دوست کا خط آ جائے امریکہ سے، برطانیہ سے، تو ہم کیا کریں گے؟ لاہور سے کوئی ہمیں دوست خط لکھ دے اور وہ خط انگریزی زبان میں ہو، تو کیا ہم ایسا کریں گے کہ چونکہ وہ انگریزی میں ہے اور انگریزی ہمیں آتی نہیں لہذا اس کو کسی اعلیٰ غلاف میں، اچھے غلاف میں، ریشمی غلاف میں باندھ کر کے رکھ دیں اور اس کے اوپر جو ہے صبح و شام خوشبو چھڑکتے رہیں، اور باپ کا بھیجا ہوا خط، بھائی کا بھیجا ہوا خط، دوست کا بھیجا ہوا خط اسے ہم اس لیے نہ پڑھیں کہ اس کی زبان ہمیں نہیں آتی؟ تو ایک دوست کا خط جو ہے رفقائے محترم، ایک تحصیلدار کی چٹھی، ایک ڈپٹی کمشنر کا حکم نامہ اگر انگریزی میں آ جائے، تھانے والوں کی طرف سے اگر کوئی چٹھی انگریزی زبان میں آ جائے، تو کبھی ہم نے نہیں کہا کہ چونکہ وہ انگریزی میں ہے، انگریزی ہمیں آتی نہیں، اس لیے اب اس کا سمجھنا سمجھانا ختم، کیونکہ ہمیں تو انگریزی آتی نہیں۔ تو دنیاوی خطوط رفقائے محترم اگر ہمیں انگریزی میں آ جائیں تو ہم جاتے ہیں کسی ایسے آدمی کے پاس جو انگریزی جانتا ہو، اس سے پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن رب الارباب کا جو آخری خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں عطا ہوا ہے، اس کے راستے میں یہ بہانہ ہے کہ جی اس کی زبان تو عربی میں ہے، ہم عربی جانتے نہیں ہیں، تو کسی کافر کا خط آ جائے تو انگریزی زبان کا بہانہ ختم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خط جو عظیم الشان خط ہے اس کے بارے میں بہانہ کیا؟ زبان نہیں آتی۔ تو دنیاوی خطوط کے لیے زبان کی رکاوٹوں کو ہم دور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خط کے راستے میں زبان کا بہانہ بنا لیتے۔ پھر کہنے والے کہتے ہیں صاحب قرآن تو بڑا مشکل ہے، یہ تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، اس کے لیے تو 14 علوم چاہیے، بڑی بڑی یہ ڈگریاں چاہیے،
پھر کہیں جا کر یہ قرآن جو بہت مشکل قرآن ہے وہ پھر کہیں سمجھ میں آئے گا۔ رفقائے محترم، قرآن کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مقامات پر یہ اعلان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ القمر آیت نمبر 19، آیت نمبر 21، آیت نمبر 30، آیت نمبر 39، پھر سورہ مریم آیت نمبر 92، سورہ دخان آیت نمبر 58 کہ بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ یہ قرآن آسان ہے، آسان ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر فرمایا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ فِيهِ شِفَاءٌ کہ ہم جو قرآن نازل فرما رہے ہیں اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اب قرآن میں شفا ہے تو اس کا یہ معنی کہ اس کے تعویذ بنا لو، اس کی پڑیاں بنا لو، اس کو گھول گھول کر پیتے رہو۔ رفقائے محترم، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جائیں، وہ ہمیں کوئی نسخہ لکھ دے تو کیا کبھی ایسا آپ نے کیا ہے کہ حکیم کا نسخہ لے لیں اور اس کو پانی میں ڈال لیں اور وہ پانی پی جائے؟ حکیم کا نسخہ جو ہے، ڈاکٹر کا نسخہ جو ہے، وہ تو لے کر پڑھاتے ہیں، دوا خانے جاتے ہیں، دوائیاں خریدتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے پرہیز کرتے ہیں، جن چیزوں کو اختیار کرنے کو ان کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسخہ شفا ہے اس کی پڑیاں بنا بنا کر ہم آگے بھیج رہے ہیں، اس کو گھول گھول کر پی رہے ہیں۔ تو جس پر سب سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت تھی اسی کے حوالے سے ہم نے دوسرا رویہ اختیار کر لیا۔ تو میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ جہاں سے ہم چلے تھے کہ عالم اسلامی پر، آپ پر، مجھ پر، ہمارے عالم و عامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ مشروط ہے رفقائے محترم اس بات سے، فرمایا اذا قرئ القرآن، کیا لوگو جب قرآن تمہارے سامنے لایا جائے، پیش کیا جائے، اسے سمجھایا جائے، اسے سمجھانے والے تمہارے پاس آئیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اپنی تمام توجہ، تمام کوشش و کاوش کو اللہ کے قرآن پر لگا دو، اسے سمجھو، اسے سمجھاؤ، اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرنے کی دوسروں کو دعوت دو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر تم میرے قرآن سے جڑ جاؤ گے، اگر میرے قرآن کو امام و رہنما بنا لو گے، اگر اس قرآن کے نور میں، اس کے سایوں میں چلو گے تو لعلکم ترحمون، صرف ایسا کرنے کی صورت میں ہماری رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی امامت اور اس کی اقتداء اور اس پر عمل کرنا اور عمل کرانا، اس کے نور اور سایوں میں چلنا ہی رفقائے محترم وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں عالم اسلامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نازل ہونا جو ہے اسے رحمان نے مشروط فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ اس کے لیے سورہ یونس جو 10ویں سورہ ہے رفقائے محترم، اس کی آیت نمبر 15 اور 16 کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی واضح اور دو ٹوک آیتیں پیش کی جاتی ہیں، قال الذین تو آگے سے کہنے لگتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا کہ جو امید نہیں رکھتے کہ انہوں نے مر کر ہمارے حضور میں پیش ہونا ہے۔ تو جن کو حساب کتاب سے گویا کہ غفلت ہے، غافل ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نعت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو کہ اے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کوئی اور قرآن لائیں، یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کی توحید بڑی مشکل ہے، اس کا شرک سے ہمیں روکنا ہم پر گراں گزرتا ہے، تو آپ اس قرآن میں کوئی ترمیم کر دیں، امینڈمنٹ کر دیں، اس میں کوئی کمی بیشی کر دیں، کم از کم اس کی توحید والی آیتیں جو ہیں وہ قرآن سے نکال دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ لوگوں سن لو میری یہ شان نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میرا یہ مقام نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیا کروں،
تبدیل کروں، منسوخ کروں اللہ کا قرآن میں اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے منسوخ نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا، اس کو اپنے مقام سے میری بات، میرا قول ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن اٹل ہے، اللہ کا قرآن میرے لیے بھی امام ہے، رہنما ہے، واجب الایمان ہے۔ تو اے لوگو، ما یکون لی ان ابدلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے تو آپ کا مقام اور منصب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحا، میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں، میں تو اتباع کرتا ہوں، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں کس چیز کے؟ اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا ہے۔ اور وحی کیا کیا ہے؟ سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا اوحی الی ھذا القرآن، کہ یہ قرآن ہے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے لوگوں میں ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ کے قرآن کے کسی حکم کی، منشا کی، مراد کی بفرض محال میں بھی خلاف ورزی کروں، بفرض محال میں بھی اگر اللہ کے قرآن کو چھوڑوں، عذاب یوم عظیم، تو اس بڑے دن کی پکڑ سے مجھے کون بچائے؟ یعنی بڑے دن کی پکڑ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی قرآن کے منشا اور مراد کو بفرض محال چھوڑ دوں تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، کہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم نے آپ کی جانب اپنا حکم عربی قرآن حکیم نازل فرمایا تاکہ آپ اس کی اتباع کریں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ اور اے رسول، اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی پسند و ناپسند کا خیال کرتے ہوئے کسی چیز میں کوئی کمی بیشی کر دی بفرض محال، تو ما لکا من اللہ من ولی ولا واق، تو کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ آج جو ہماری مصیبتیں ہیں، آج جو ہمارے مسائل اور مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے روٹ چکی ہیں، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دستور حیات ہمیں عطا ہوا تھا، جو ہماری حیات دنیا اور حیات آخرہ کی فلاح کا ضامن تھا، جو اللہ اور مخلوق کے مابین حبل اللہ المتین، اللہ کا مضبوط رسہ جو تھا قرآن پاک، اس کو ہم نے غلافوں میں، جزدانوں میں، ریشمی غلافوں میں بند کر کے اوپر رکھ دیا ہے۔ کبھی بہت شوق آتا ہے تو اس کی تلاوت کر لیتے ہیں بغیر اس کے معنی اور مقصود کو جانے ہوئے، یا کبھی کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کی جانکاری کے لیے ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر مفہوم اور معنی کو جانے قرآن کا پڑھنا بند کر دیں، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو صرف تلاوت تک محدود نہ رکھیں، کیونکہ صرف تلاوت تک محدود کرنا تلاوت کا مقصود نہیں ہے۔ سورہ البقرہ دوسری سورہ جو اس کی آیت نمبر 121 نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہے رفقائے محترم، اس کا ہمارے اوپر حق ہے، فریضہ ہے۔ یہی قرآن تھا رفقائے محترم کہ جس نے عرب کے اناریوں کو، اجاڑ قوم کو، جاہل اور اجل اور تہذیب و تمدن سے عاری قوم، اسے چند سالوں کے اندر کیسر و کسرا کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ یہ قرآن رفقائے محترم آج بھی حی و قیوم اللہ کا زندہ ترجمان ہے، آج بھی یہ ہماری فلاح کا ضامن بن سکتا ہے۔ اللہ وہی ہے، کائنات وہی ہے، زمین وہی، آسمان وہی، اللہ کی سنتیں ہوئی، اللہ کے طریقے ہوئی، اللہ کا قرآن ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے، رسالت جو ہے، وہ تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ لہذا رفقائے محترم ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھیں، سمجھائیں، اس پہ عمل کریں، جس طرح کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا
اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن اس لیے میری جانب وحی کیا گیا ہے۔ کیوں وحی کیا گیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ قرآن کیوں وحی کیا گیا ہے؟ کیونکہ بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں، کیونکہ ہم نے غلاف میں بند کر دیا ہے۔ اس کو صرف چومنا اور چاٹنا سمجھتے ہیں کہ اس پہ حق ادا ہو گیا۔ یہ قرآن کیوں رفقا محترم وحی کیا گیا؟ فرمایا اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عطا کیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَا، سورہ الانعام آیت 19، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں جگاؤں، بیدار کروں، جگاؤں، حرکت پیدا کروں تمہارے اندر، وَمَنْ بَلَغَا، اور اے لوگوں جس جس تک یہ قرآن پہنچ جائے، جس جس تک یہ قرآن پہنچ جائے، اس کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے دوسروں کو جگائے، یعنی قرآن حکیم کی بنیاد پر جاگنا اور دوسروں کو جگانا۔ یہ ہے رفقا محترم کتاب اللہ کے نزول کا مقصد، خود جاگیں اور دوسروں کو جگائیں، اور دوسروں کو خود جاگنا اور دوسروں کو جگانا، یہی مقصد ہے رفقا محترم۔ اور قرآن حکیم کا واضح ہے بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا، کہ لوگو تم میرا قرآن پکڑو، میرے قرآن کے ساتھ میں اپنے آپ کو وابستہ کرو، میں تمہیں اپنا سفیر بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ جن گھروں میں، دلوں میں، دماغوں میں میرا قرآن آ جائے گا، میں ان دلوں کو، دماغوں کو، گھروں کو، بستیوں کو، شہروں کو بلند و بالا کر دوں گا۔ یہ مکہ، یہ مدینہ، مدینہ جو ہے رفقا محترم قرآن حکیم سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ اور یثرب اس کو کیوں کہتے تھے؟ گند کی وجہ سے، کہ ان کے خیال میں یثرب جو تھا وہ کوئی پاک نہیں تھا، وہ کوئی پاکیزہ شہر نہیں تھا، تو وہ جو پاکیزگی سے دور تھا، جب اللہ کا قرآن وہاں نازل ہوا تو وہ مدینہ منورہ بن گیا، وہ مدینہ النبی بن گیا، وہ مدینہ الاسلام بن گیا، وہ مدینہ القرآن بن گیا۔ تو رفقا محترم جس کا یہ قرآن ہے وہ حی و قیوم اللہ ہے، اس کی سنتیں زندہ، اس کے اعمال زندہ، اس کے افعال زندہ، اس کے وعدے زندہ، اس کی سنتیں اور طریقے زندہ۔ تو اگر ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں رفقا محترم تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سورہ الانفال 8ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو نستجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اگر زندہ ہونا چاہتے ہو تو ہمارے زندہ قرآن سے جڑو، زندہ قرآن سے جڑو گے تمہارے اندر زندگی پیدا ہو جائے گی، ایسی زندگی پیدا ہوگی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تم میرا قرآن پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کو لے کر آگے بڑھو، تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورہ الحج آیت نمبر 41، تمہارا دفاع کرنا ہمارے اوپر واجب ہوگا۔ آج ہم ڈرتے ہیں رفقا محترم انڈیا سے کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو مسلمان کے پاس رفقا محترم ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے، اور وہ اللہ کا ایٹم بم اللہ کا قرآن ہے۔ اگر اللہ کے قرآن کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کے ساتھ، اسوہ حسنہ کے ساتھ ہمارا جوڑ جائے رفقا محترم تو دنیا پہ ہم بھاری ہیں، اور اگر ان دو چیزوں سے ہم کٹ جائیں تو ہماری حیثیت یعنی ادنا ترین جو یعنی ایک کانٹا ہے، ایک یعنی چھوٹا سا تنکا ہے، تو تنکا بھی ہم سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ تو ہماری اور آپ کی قیمت رفقا محترم اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے دین کے اندر محنت اللہ کے قرآن کی بنیاد پر ہو۔ کیوں کہ اللہ الذی انزل علیک الکتاب بالحق والمیزان، سورہ شورى آیت نمبر 17، کہ اللہ کی میزان کہ جس پر قیامت میں اعمال تولے جانے ہیں رفقا محترم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت سے پہلے اس میزان کے مطابق آپ نے اور اپنے عزیز و اقارب کے دائیں بائیں کے اعمال کو تول لیں، وزن معلوم کر لیں، تو آؤ میں جنکے کی چوٹ تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ میزان ہمارے پاس موجود ہے۔
وہ میزان اللہ کا قرآن ہے. هُوَ انزل علیک الکتاب بالحق والمیزان، وہ میزان اللہ کی کتاب ہے، کتاب مبین ہے، قرآن پاک ہے. اس قرآن پاک پر ہم اپنے آپ کو تول لیں، اپنی نمازوں کو تول لیں، اپنے عقائد کو تول لیں، اپنے اعمال کو تول لیں، تو جو اللہ کی کتاب میں کھڑا ہے وہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اور جو یہاں کھوٹا ہے وہ قیامت کے دن بھی کھوٹا ثابت ہوگا. تو کھوٹے اور کھرے کی پہچان رفقائے محترم اللہ کا قرآن ہے، اور اسی اللہ کے قرآن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا، افعال کا، اور تمام امت کے اعمال و افعال کا، بلکہ تا قیام قیامت جو انسانیت ہے اس کے اعمال و افعال کو جاننے کا حتمی اور آخری ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. تو جہاں سے ہم چلے تھے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب قرآن سنانے والے تمہیں قرآن سنائیں، قرآن پہنچانے والے تمہیں قرآن پہنچائیں، تو اس قرآن کو توجہ سے سنو، اس کو اپنا مسئلہ بنا لو، تاکہ تمہارے اوپر ہماری رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے رفقائے محترم وہ مشروط ہے قرآن پاک کو امام بنانے سے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمارے دلوں میں، دماغوں میں آئے گا، تو یہ جو آج کان حنیف مسلمہ، ابراہیم علیہ السلام نہ کیا تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے اس معنی میں، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ سنی تھے، نہ اثنا عشری تھے. ان کے صحابہ نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے. ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مسلمان تھے، مسلم تھے. ان میں یہ جتنے ہم نے نام گھڑے ہیں ان میں سے کوئی نام نہ صحابہ جانتے تھے، نہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا. میں آخری بات کہتا ہوں، مدینہ منورہ میں ایک شیخ عبد القادر الجزائری ہے، تو انہوں نے ایک لیکچر میں کہا کہ لن يدخل الجنہ، کہ جنت میں صرف وہی جائے گا من کان سلفیا علی الحدیث، جو سلفی اہل حدیث ہو. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بتاؤ کہ یہ جو جنت میں جانے کی شرط تم نے لگائی ہے کہ جنت میں سلفی اہل حدیث جائیں گے، هل هذا ورد فی القرآن او ورد فی قول من اقوال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قید جو تم لوگ قرآن میں ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ لمبی بات ہے. آخر وہ کہنے لگا لم یرد فی القرآن وَلَمْ يَقُلْ بِهِ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ قید قرآن میں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. تو میں نے کہا تم پھر کیا کہہ رہے ہو؟ جو نہ قید قرآن میں ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو کیسا سلفی اہل حدیث ہے کہ تو ایک ایسی قید لگا رہا ہے جو نہ اللہ نے لگائی نہ اللہ کے رسول. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمانا بالاسم، کہ استاد یہ بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو اور میرا نام کیا رکھا ہے؟ کہتے ہمیں تو معلوم نہیں. تو اللہ نے آپ کو اور میرا نام کیا رکھا ہے رفقائے محترم؟ ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین. اے لوگو، اس نے تمہارے پہلے بزرگوں کا نام کیا رکھا؟ المسلمین. تو آپ بتائیے کہ جو آپ کے باپ نے نام رکھا تھا خیر دین، چراغ دین، نور دین، تو آپ باپ کے رکھے ہوئے نام کو تبدیل کر لیں گے؟ کو باپ کا نام تو آج ہم تبدیل کرنا گوارا نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں اس کو مجھ سے پیار، مجھے اس سے پیار. لیکن کیا اللہ کے رکھے ہوئے نام سے ہمیں پیار نہیں رہا؟ اللہ کا نام آج ہمیں پسند نہیں رہا؟ مسجد و خانقاہ کے اندر سے اللہ کا نام ہی غائب ہو گیا. اللہ کا رکھا ہوا نام کیا تھا؟ ہوا سماکم المسلمین. اس نے آپ کو اور میرا نام کیا رکھا؟ مسلم. تو جو اللہ کا نام ہے وہ مسئلوں سے غائب ہو گیا، یہ فلاں فرقے کی ہے، یہ فلاں فرقے کی ہے. اور حالت یہ ہو گئی ہے رفقائے محترم، اگر صحابہ کرام آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو ہماری مسجدیں ان کے لیے بند ہو جائیں گی. کیوں؟ کہ ہماری مسجد تو فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہیں. اللہ والی مسجد، اسلام والی مسجد، مسلمانوں والی مسجد کہاں ہے؟ تو اللہ والی مسجد رفقائے محترم مسجد الاسلام والمسلمین. تو اللہ والا نام کیا ہے؟ المسلمون، المسلمین. اسلام ہمارا دین ہے، ہم سب مسلمان ہیں،
कुरान हमारा इमाम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़याम क़यामत हमारे लिए रसूल हैं। तो ये है रुफ़क़ा मोहतरम निजात का रास्ता कि जिस पर अल्लाह के रसूल चले और सहाबा किराम चले, ताबईन चले, और जिसने भी रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट हासिल किया इसी बुनियाद पर किया। तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो वादे की मुनासबत से मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी इन गुजारिशात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को अपने कुरान का खादिम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे कामत बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम है कि मुफक्कर कुरान और इस वक्त इस्लामी दुनिया के विचों जितनियां भी शख्सियात और जितने भी लोग कुरान पाक के उत्ते अलूम रखते ने उन्हां दे विचों गाजी साहब जिहड़े कि साडे सामने खिताब फरमा रहे सन, इन्हां दा शुमार अव्वल नंबर ते हुंदा और इस कुरान नू जिस दे बारे दे विच कि सानू अज फिक्र लैके काजी साहब साडे कोल हाज़र होए ने ते इत्थे आके इन्हां ने गल कीती है। अज कुरान दे बारे दे विच ਇਹ ਅਸੀਂ बड़े वाशगाफ लफ्ज़ां च कहते हैं कि कुरान वो वाहिद किताब है जिहड़ी पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा पढ़ी जाती। पूरी दुनिया दे विच जितनियां किताबां मौजूद ने सारियां किताबां तो ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है। लेकिन जुल्म की गल यह है कि दुनिया दे विच जिन्नियां किताबां पढ़ियां जांदियां ने सारियां ही किताबां समझ के पढ़ियां जांदियां ने। वाहिद कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिहड़ी बगैर समझण तो पढ़ी जाती। सब तो ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब लेकिन बगैर समझण तो पढ़ी जाने वाली किताब इस वक्त दुनिया दे विच कुरान पाक है। लिहाजा काजी साहब ने इस मकसद के वास्ते ये बेड़ा उठाया कि इस कुरान की समझ न सिर्फ मुसलमानों नूं बल्कि पूरी कायनात के लोगों नूं दिती जाए और दुनिया के लोग इस कलामुल्लाह नूं समझन। और इस मकसद के वास्ते काजी साहब ने एक इदारा कायम किया है जिसका नाम है इदारा निदाए फुरकान। इदारा निदाए फुरकान की तरफों एक बाकायदा हर महीने एक रसाला कढ़िया जाता है जिसका नाम है माहनामा निदाए फुरकान। और यह माहनामा निदाए फुरकान मेरे को इस दियां कुछ कापियां मौजूद ने। तमाम दोस्त इन्हां नूं लैण और इन्हां नूं पढ़न ते समझण और आइंदा वास्ते इस माहनामे दी निदाए फुरकान दी बहुत ज्यादा अगे इशात करन ताकि लोगों नूं इस कलामुल्लाह दी समझ आ जाए। और अल्लाह दे इस कलाम नूं जिस वक्त इहदी समझ आ जाएगी ते फिर अल्लाह दा ओ वादा कि अल्लाह सानू तमक्कुन फिल अर्ज़ देगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी ज़ात जिहड़े के असी लोगों दे मोहताज हैं इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा पूरी कायनात इन्हां कुरान वालियां दी मोहताज होए। इस वास्ते तमाम दोस्त ये रिसाला भी लैन इसनूं पढ़न भी और इस दे नाल नाल काजी साहब दे दस्तो बाजू भी असी बनीए कि असी इस कुरान नूं समझाण वास्ते अगे मजीद काम करिए। नमाज तो बाद अगर कुछ दोस्तों के कुछ सवालात ने तो वो नमाज तो बाद तकरीबन 10-15-20 मिनट काजी साहब साडे कोल होणगे ते वो अपने अपने सवालात काजी साहब कोल कर सकते हैं। ते इस दे नाल ही मैं अपनी गल नूं खत्म करना। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। मूसा अलैहिस्सलाम अला नबीना व अलैहिस्सलाम या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम उनके मोजात पर बैसे हैं, उनकी वफ़ात या रफ़ा इला समा पर बैसे हैं। लेकिन ये नहीं कोई पूछता कि इन अंबिया अलैहिस्सलाम का दुनिया में आने का मकसद क्या था, मिशन क्या था, वो दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए, उस मिशन को आज हम कहाँ तक पूरा कर रहे हैं। यानी जो हमारे फ़राइज़ व वाजिबात हैं
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نائب ہے، اور تمام عالم انسانی جو ہے رفقا محترم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت تمام انسانوں کے نبی اور رسول ہیں، اور اس نبوت اور رسالت کو تمام انسانوں تک پہنچانا یہ آپ کا اور میرا فریضہ ہے، یعنی آپ کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، پیغام کو تمام عالم انسانیت کے سامنے لے جائیں، پیش کریں، تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کوئی بشیر و نذیر ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان سوالات میں سے کثیر سوالات ایسے ہیں کہ جن کا براہ راست ہمارے آج کی خطاب سے تعلق نہیں ہے، اس کا ہم کسی اور حوالے سے یا کسی اور مجلس میں ان کا جواب دے دیں گے، لیکن ایک دو بنیادی سوالات ہیں، ان میں سے مثلا یہ کہ شرک، تو شرک رفقائے محترم ایک تو جس طرح میں نے خطاب میں ذکر کیا کہ فرقہ پرستی جو ہے، فرقہ بندی جو ہے، یہ شرک ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 32، لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ اے ایمان والو مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ مشرک کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ان میں سے وہ مشرک ہوتے ہیں فرقوا دینہم، جو اپنے دین میں فرقے بنا لیں اور پھر الگ الگ پارٹیوں میں تقسیم ہو جائیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے آپ کو ناجی سمجھ کر اور دوسروں کو ناری ٹھہرا کر مطمئن ہو کر خوش ہو کر بیٹھا ہوا ہے جی کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ جو فرقہ پرستی ہے رفقائے محترم، قرآن حکیم نے اسے شرک قرار دیے ہیں، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ جب امت میں یہ آ جائے تو سورہ الانعام آیت 159 اس کی روح سے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ وہ لوگ کہ جو دین میں فرقے بنا لیں، الگ الگ پارٹیوں میں تقسیم ہو جائیں، تو اے رسول پاک اللہ کا صاحب آپ اعلان فرما دیں، قبل از وقت خبردار کر دیں، کیا لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ کا کچھ تعلق ان سے، آپ ان سے نہیں ہیں، وہ آپ سے نہیں ہیں۔ یعنی فرقہ پرستی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والی اگر امت اپنے آپ کو امت کہتی ہے کہ ہم رسول کی امت ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، فرمایا کہ جب قوموں کے اندر فرقے الگ الگ، سیاسی پارٹیاں الگ الگ، تو ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی اور عذاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی یہ فرقہ پرستی اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس عذاب کے ہوتے کسی اور چنگیز خان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا عذاب کسی قوم میں کیا ہے؟ فرقہ پرستی۔ اور فرقہ پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ لیجزی کا بعضکم بعض، وہ قوت و طاقت جو غیر مسلموں دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں صرف کرنا چاہیے تھی، وہ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم صرف کر دیتے۔ اور اس ضمن میں سورہ توبہ نامی سورہ جو ہے اس کی آیت 106 اور 107 کا مطالعہ فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا لی مسجد بنائی، مسجد کو پکڑا، کس طرح پکڑا، کس طرح مسجد بنائی؟ اس مسجد کے بہت سے یعنی اوصاف بد بیان فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے تفریقم بین المؤمنین، کہ مسجد بنائی، اللہ کا پاک گھر بنایا، اس کے لیے چندہ جمع کیا، اور وہ پاک گھر، پاک مسجد کس لیے بنی؟ تفریقم بین المؤمنین، کہ امت مسلمہ مومنوں کے مابین اور فرقے بنائے جائیں۔ یعنی فرقہ پرستی کی بنیاد پر انہوں نے مسجد بنائی۔ تو جو فرقے کی بنیاد پر مسجد بنے رفقائے محترم، قرآن حکیم کیا کہتا ہے
لا تقوم فیہ ابدا، ایسی مسجد جو نام اس مسجد کا ہو لیکن بنے کسی فرقے کی بنیاد پر، لا تقوم فیہ ابدا، اے مومن تیری یہ شان نہیں کہ تو اس مسجد میں جا کر قیام کرے۔ یعنی جو مسجد فرقے کی بنیاد پر بنے، قرآن حکم دیتا ہے کہ لا تقوم فیہ ابدا، اس مسجد میں کھڑا ہونا بھی تیرے لیے جائز نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، فرمایا مسجد تقوی کون ہے، کون سی مسجد ہے جس میں تمہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ وہ ہے جو تقوی ہو، تقوی کی بنیاد پر۔ اب نام مسجد تقوی کا لگاؤ اور نیچے لکھا ہو فلاں فرقے کی مسجد، تو وہ تو مسجد تقوی نہیں ہے۔ مسجد تقوی تو مسجد توحید ہے، جس میں امت کی وحدت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت اور توحید کی دعوت ہو۔ تو میری مراد ہے کہ ایک طرف قائم محترم یہ شرک ہے، اور اس شرک کو تقریباً ہمارے بعض دوست جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن میں آج اس کے بعد ایک اور شرک جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں، اس لیے کہ شرک جو ہے رفقائے محترم ایسا یعنی وہ آگ ہے کہ اگر بفرض محال انبیاء علیہ السلام سورہ الانعام آیت نمبر 99 وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انبیاء جن کا نام پہلے ذکر ہے آیت نمبر 99 میں، حضرت موسیٰ، الیاس، ابراہیم، الیسع، ذوالکفل، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، لوط، شعیب، ماقبل نام دیں، فرمایا کہ اگر یہ بھی بفرض محال شرک کرتے تو کیا ہوتا؟ تو جتنے بھی ان کے اعمال تھے وہ سارے کے سارے رائگاں چلے جاتے، تمام انبیاء۔ اور پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف بھی ہم نے یہ بات وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے رسول اگر آپ نے بھی بفرض محال شرک کیا تو آپ کے نبیوں والے کام، نبوت سے بڑھ کر کس کا عمل ہے؟ فرمایا کہ آپ کا عظیم الشان عمل، آپ کے عظیم الشان اعمال اگر آپ بھی بفرض محال شرک کریں تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال بھی ہماری نظر سے گر جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور انجام کار آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو رفقائے محترم شرک ہے، اس کا ایک پہلو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا سورہ الکہف 18ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ما قبل ذکر ہے اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ آپ ہماری اس کتاب رب کو پیش کرتے رہیں، سامنے لاتے رہیں، لا مبدل لکلماتی، یہ غیر متبدل غیر منسوخ کتاب ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے رسول نہیں پائیں گے ہرگز آپ اس قرآن کے ماں سوا کوئی پناہ گاہ۔ رسول کے لیے پناہ گاہ، امت کے لیے پناہ گاہ اللہ کی کتاب تھی۔ اللہ کی کتاب سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، کہیں ہمیں پناہ نہیں مل رہی۔ دوبارہ پناہ ہمیں ملے گی جب ہم اللہ کی کتاب کی پناہ گاہ میں آئیں گے۔ تو اس میں حکم ہوا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اللہ اپنے حکم نامے کے اندر، حکم کے اندر کسی شریک کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ جو حکم شرک فی الحکم ہے رفقائے محترم، شرک فی الحکم، اس کو آج امت بالکل بھلا چکی ہے کہ اللہ کا جو حکم نامہ ہے اس کے ساتھ کسی اور حکم کو شریک کرنا، ہم پلہ قرار دینا، مساوی قرار دینا، اس جیسا قرار دینا، اس پر حاکم و قاضی قرار دینا، یہ بھی شرک ہے۔ لا یشرکو فی حکمہ احدا، اور وہ حکم کیا ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 33 میں فَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، فرمایا کہ وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم عربی قرآن حکیم ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक। फरमाया कि रसूल, अगर आपने इस हमारे हुक्म अरबी के आ जाने के बाद लोगों की पसंद और नापसंद का ख्याल किया तो फिर क्या होगा, मा लका मिन, ना होगा कोई आपको बचाने वाला और ना होगा आपकी कोई नुसरत करने वाला। तो ये जो हुक्म अरबी में किताबुल्लाह की हाकमियत में जो शिर्क है रुफ़क़ाए मोहतरम, ये आज हमें तबाह कर रहा है। अल्लाह की किताब महकूम बन गई है और इधर उधर की चीजें इस पे हाकम बन गई हैं। और आज तो रुफ़क़ाए मोहतरम ऐसा दौर है कि लोग हमारे दरस की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैठ जाते हैं। बुजुर्ग रास्तों में बैठ कहते हैं, क्या किधर जा रहे हो? कहते हैं जी मैं कुरान सुनने जा रहा हूं। कहते हैं कुरान मत सुनो। बुजुर्ग है, सफेद दाढ़ी है, रास्ते पर बैठा है, क्या करने के लिए कि जो कुरान की तरफ जाने वाला रास्ता है, कुरान सुनने के लिए एक आदमी आया है। बुजुर्ग कहते हैं मत सुनो कुरान। कुरान ने कहा था क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़िल कुरान वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि काफिर ये काम करते थे कि अल्लाह का कुरान न सुनाया जाए, और आज बुजुर्ग होकर क्या कहते जी कुरान न सुन। तो ये जो रुफ़क़ाए मोहतरम हुक्म अरबी है किताबुल्लाह, इसके अंदर जो शिर्क है इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत से फसादात जो हैं वो यहीं से शुरू हो रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जो हाकमियत है, उस हाकमियत के अंदर हमने इंसानों की हाकमियत। और अब एक बात और, सूरा अल अनाम 6ठी सूरा है, उसकी आयत 114 में आप मुताला फरमाएं, मुशाहदा फरमाएं, क्या फरमाया? फरमाया कि ऐ लोगों, क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा आफा, क्या भला मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी को हकम बना लूं? क्या अल्लाह ताला के सिवा मैं किसी को अपना हकम मान लूं? कौन कह रहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आफा गैर अल्लाह, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी को अपना हकम बना लूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और आगे क्या फरमाया? वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताबा मुफस्सला, और उस अल्लाह ताला ने अपनी हाकमियत का इजहार करने के लिए अपनी किताब नाज़िल फरमाई। और वो किताब कैसी किताब है? हम तो कहते हैं मुजमल है, मुबहम है, इसमें ये भी नहीं, इसमें वो भी नहीं, इसमें ये समझ नहीं, इसमें वो समझ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? मुफस्सला, कि ये किताब मुफस्सल है, दो टोक है, वाज़े है, क्लियर कट है। इसने अपने हलाल और हराम को दो टोक अंदाज में बयान किया है। और आगे फरमाया तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़म व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमाती व हुवस समीउल अलीम। फरमाया तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़म व अदला, कि दुनिया में सदाकत और अदालत के क़याम के लिए, दुनिया को सादक और आदल बनाने के लिए जितना कलाम अल्लाह के यहाँ से दरकार था वो तमाम का तमाम इस कुरान में आ गया। इस कुरान में आ गया तेरे रब का कलाम अज़रुए सदाकत के, अज़रुए अदालत के। और ये कलाम कैसा? ला मुबद्दिला लिकलिमात, इन कलिमात को कोई माँ का लाल तब्दील नहीं कर सकता, मनसूख करार नहीं दे सकता, अपने मुकाम से हटा नहीं सकता। वह हुवा समीउल अलीम, और जो ज़ात ये ऐलान कर रही है, ऐ लोगों वो तुम्हारी हाजात को सुनने वाली, और नहीं तुम उन हाजात को उसके हुजूर में लाओ या ना लाओ, अल अलीम, वो तो बराह रास्त इल्म रखने वाली है। वो जानता था कि क़यामत तक उसकी मखलूक की क्या हाजतें और ज़रूरतें हो सकती थी, उन हाजतों और ज़रूरतों को उसने पहले से पूरा कर दिया। और इसके बाद इरशाद फरमाया ऐ मोमन इन तोते अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, ऐ मुसलमान अगर तू इस कुरान को अक्सरियत और अक़लियत के हवाले से पढ़ गया, हक वालों के लिए क्या कहते हैं? सब बड़ी कोई जमात हो, बड़ा कोई जत्था हो, कोई बहुत बड़ी जमीयत हो, फिर तो हम हक मान ले। ये कुरान को पेश करने वाले दो और दो चार सारी जिंदगी, तो ये क्या बात है? हम तो हक तब मानेंगे जब हक वालों की अक्सरियत हो। कुरान कहता है मोमन इन तोते अक्सर मन फिल अर्ज़, अगर मक्का वालों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान बयान करना शुरू कर दिया, और अगर अबू जहल और अबू सुफियान का मुतालबा हजूर मान लेते कि हक वो है जिस पे वोटों की अक्सरियत हो जाए, आओ बैतुल्लाह में बैलेट बॉक्स रख देते हैं, एक तरफ तुम वोट डालो, एक तरफ हम वोट डालते हैं, जिधर अक्सरियत हो हक वहां हो जाएगा। तो इस्लाम पहुंचता हमारे सब?
اور دنیا میں اس وقت اکثریت کن کی ہے؟ اکثریت تو نصارہ کی ہے، دہریوں کی ہے، ملحدین کی ہے۔ تو اکثریت یا اقلیت رفقائے محترم معیار حق نہیں ہے، معیار حق الحق ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، حضور علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہے۔ تو ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، کیا انسان اگر تو نے چھوڑ دیا اکثریت اور اقلیت کے چکر میں پڑھ کر تو کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے سے بدراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اکثریت کا تو حال کیا ہے، وہ تو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اور جو خواہشات کی اتباع کرے گا وہ راہ راست پہ نہیں رہ سکتا۔ اس ضمن میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ اسی ضمن میں رفقائے محترم یہ جو اکثریت اور اقلیت والی بات ہے، اس ضمن میں آپ سورہ القمر 54 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 کا مطالعہ فرمائیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی دعوت توحید پیش کی تو قوم نے کیا کہا؟ رجلا منا واحدا نتبعہ انا اذ اللہ فی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب ناشر۔ کہنے لگے بتاؤ بھائی، ایک آدمی ہم میں سے کوئی باہر سے نہیں آیا، اس کے ماں باپ کو جانتے ہیں، دادا پردادا کو مانتے، منا ہم ہی میں سے ہے، واحدن تنہا، کوئی اس کا مؤید نہیں ہے، مصدق نہیں ہے، ایک آدمی ہے، وہ ایک بات کہتا ہے، بتاؤ مان لیں؟ کیا مان لیں؟ ایک آدمی، دو نہیں ہے، ساری ایک آدمی پیش کرنے والا ہے، ہم میں سے ہے، واحدن تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ جمعیت نہیں، جماعت نہیں، جتھا نہیں، ہاں جی امبو نہیں ہے، ہم مان لیں؟ بتاؤ کیا ہم جواب دیں گے؟ ہم مسلمان ہو کر کیا کہیں گے؟ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو سواد اعظم کی بات مانیں گے، جس کے ساتھ اکثریت ہوگی ادھر جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے ان کافروں نے یہ کہا، کیا ہم ایک آدمی کی جو تنہا ہے، جس کا کوئی مؤید اور مصدق نہیں، ہم بات مان لیں؟ انا اذ اللہ فی ضلال، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم تو بدراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اکثریت کی بات مانو، تنہا انسان کی بات نہ مانو، ایسا کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَسُعُرْ، اور پاگل پن، اور اس سے بڑھ کر پاگل پن کیا ہے؟ ہم یعنی آج کہتے صاحب یہ قرآن جو ہے یہ پہلوں نے نہیں پڑھا، پہلوں نے نہیں سنا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، اللہ کے بندو، اللہ نے جو قرآن نازل کرنا تھا، یہ قرآن کے نزول کے یا رحمت کے یا ہدایت کے نزول کے وہ منکر نہیں تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن کسی ایسے آدمی کو ملنا چاہیے تھا جو کون ہوتا؟ جاگیردار ہوتا، اس کے لیے باغات ہوتے، یاکل منہا، ان باغات سے خود بھی کھاتا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتا۔ لولا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ قرآن کسی امیر آدمی کے اوپر ہوتا، یلقا علیہ کنز، اس کے پاس خزانہ ہوتا، ڈھیروں ڈھیر خزانے ہوتے، جدھر جاتا خزانے لٹاتا جاتا، جدھر جاتا بوریوں کی بوریاں آٹا گندم نچھاور کرتا چلا جاتا، لوگ مانتے چلے جاتے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کہتے یہ حق کہاں کا ہے؟ یہ تو روٹی کا خمار ہے، سب کو روٹیاں دے رہا ہے، مان رہے۔ قرآن نے کہا حق کو حق ہونے کے حوالے سے مانو، اس کے پیچھے روٹی مکان کا نعرہ نہ لگاؤ، حق کو مانو اس لیے کہ یہ حق ہے، اس نسبت کے بغیر مانو کہ کہنے والا کون ہے۔ اُلْقِيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہمارے مشائخ کو، علماء کو، بڑوں بڑوں کو چھوڑ دیا اور اس پر قرآن نازل ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، پہلوں میں تو بھی ہم نے ایسا قرآن سنا نہیں تھا۔ ان ھذا الا اختلاط، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی اپنی ایجاد بندہ ہے، یہ اپنے معنی گھڑ گھڑ کر قرآن کی طرف پیش کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے افلم یدبروا القول۔ تو یہ رفقائے محترم اس وقت جو وبال اور عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کتاب ناطق ہے، اس کتاب ناطق کو کہہ دے یہ تو صامت ہے، یہ تو بولتا نہیں۔ قرآن کہتا ھذا کتابنا،
यंतिकु अलैकुम बिलहक, ये हमारा कुरान किताब नातक है। जो सवाल करोगे अल्लाह का कुरान तुम्हें जवाब देगा। तुम सवाल करके देखो, अल्लाह का कुरान किताब नातिक है, हर सवाल का तुम्हें जवाब देगा। और इसका हर नुतक क्या है? यंतिकु अलैकुम बिलहक। अलैकुम क्यों कहा? इसलिए कि कुरान जब बोलता है तो बाज कुरान के बोल हमें रास नहीं आते, वो बोल हमें पसंद नहीं है। हम कुरान को बुलाना चाहते अपनी मर्जी के मुताबिक, कुरान बोलेगा रहमान की मर्जी के मुताबिक। अलैकुम, तुम पसंद करो या ना पसंद करो, कुरान बोलेगा और इसका हर बोल हक के मुताबिक होगा। तो मेरी मुराद ये थी रुफ़क़ाए मोहतरम के हक का बोल अल्लाह का कुरान में जहां से हमें मिले उसे हम कबूल करें। तो आज इस हवाले से अभी हमने जाना है, तो शिर्क और उसके मुतल्लक़ात की बहस तो हम कुछ कर चुके हैं और बकिया सवालात हम अपने साथ ले जाएंगे। तो जो मकतूब अलैह है, साइल है, उसका अगर पता हो तो हम तहरीरी तौर पर उन्हें भेज देंगे। तो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।